السلام علیکم ورحمۃ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم إلى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا حضرات سامعین اور سامعات، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ارادہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین انہاں دی سیرت پاک دا ذکر کیتا جائے۔ ام المؤمنین ازواج مطہرات دی سیرت دا تذکرہ کرنا دا مین مشن مقصد ہی ہوندا ہے سارے معاشرے دیاں خواتین، میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، انہاں کو یہ احساس ہو جائے ذمہ داری دا، ایک خاتون ہونے دے ناطے، ایک بیوی ہونے دے ناطے میری اللہ پاک نے کی ذمہ داری لگائی ہے، کی ذمہ داری رکھی۔ ایک بہترین خاتون، بہترین عورت، بہترین بیوی، وہ اندر کیڑی کیڑی کوالٹی پائی جائے گی جو بہترین خاتون کہلوانے کی حقدار ہے۔ یہ ابتدا اس طرح کر رہی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کوئی عام خاتون نہیں، مکے کی بہت بڑی تاجر اور بڑی مالدار خاتون ہے۔ صرف مالدار ہونا ہی باعث عزت نہیں، بڑی معزز، بڑی محترم، حاضر عزیز، سخاوت کرنے والی، غریب غربا کا خیال رکھنے والی، سب تو بڑی کوالٹی کی سی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس طرح میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت کے اعلان تو پہلے ہی صادق اور امین مشہور ہو گئے سن، آپ نے لوگوں نال معاملات ایسے سن، لین دین ایسا سی
اخلاق اتنا اعلیٰ سی، معاملات اتنے اعلیٰ سن، اور لوگوں نال لین دین دا معاملہ اتنا اعلیٰ سی، لوگ اپنے تو کیا بیگانے بھی آپ کے کول امانتاں رکھتے سن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امین صادق دے لقب نال مشہور ہو جیسے۔ ایسے ہی طرح سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مشہور سن طاہرہ۔ طاہرہ کا معنی ہے انتہائی پاکیزہ مقدس اخلاق والی خاتون، یعنی سیرت بھی حل ہے، کردار بھی حل ہے، ظاہر باطن حل ہے، یعنی دل بھی حل ہے، منافقت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، کینہ کوئی نہیں، اور ظاہری معاملات و دلوں بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس وجہ تو آپ پورے مکے کے اندر طاہرہ نام مشہور سن۔ کیسی اللہ پاک نے جوڑی جوڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین لقب مشہور نے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ طاہرہ کے لقب مشہور نے، اور ایک بات بڑی توجہ طلب ہے معاشرے کے اندر، بڑی ہی توجہ طلب ہے۔ میں چاہوں گا دل دے کر کھول لو کہ تو بات سمجھ آ جائے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی پاکیزہ، اتنی نیک، اتنی مالدار خاتون، کچھ تاریخوں کے اندر 4 مرتبہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ پہلا بیوہ ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو پہلا 2 مرتبہ پکا موجود ہے تاریخ کے اندر کیا بیوہ ہو چکی ہے۔ پہلا دعا خاندان جو اولاد بھی ہے۔ سارے معاشرے کے اندر 2 چیزاں ہندوؤں نالوں زیادہ اسی بڑیاں سمجھنے ہیں، اور کہڑیاں نے جب بیٹی کو رخصت کرنے اپنے گھروں سے کہتے ہیں پتر اتو کری ڈولی چلی یہ جو ادھر تیرا جنازہ ہی آ گئے، یہ پتہ نہیں کہڑی حدیث کا ترجمہ کیتا ہے کس سے۔ اور دوسری بات کی معاشرے کے اندر اللہ نہ کرے اللہ سب دیا بیٹیاں نو بہناں نو اپنے اپنے کہاں کے اندر سکھ اور سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ خدا نہ کرے کوئی بیوہ ہو جائے تو وہ کا کو نہیں لگتا کہ کسی کو طلاق ہو جائے تو قبول کو نہیں کرتا۔ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ تو کبھی بے سی میرے محبوب پیغمبر کی 2 بیٹیوں کو طلاق نہیں ہوئی، 2 میرے آقا دیا تھیاں اور طلاق ہوئی۔ حضرت خدیجہ متعدد بار بیوہ ہوئی ہے۔ سادہ عقیدہ کہ ہندوؤں ناموں میں کیا گزرے افسوس سمجھ لیں اس کا کون نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بات لگی ہو جائے۔ کہتا مطلب یہ ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود بیوہ ہونے والا جڑا دکھ ہے نا یہ بھی اپنا ہی یہ کفیت ہے۔ ماں جنہ بھی ہوئے اگر خامد ہے تو بیوی والی کمی پوری نہیں ہوتی، بیوی بیوہ ہو گئی ہے تو خامد والی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدی ابتدا اس طرح کر لی ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر کے زمانے کے اندر اور ایک بات دے نشین کر لو، بڑیاں قیمتی باتاں دے قرآن و سنت کے مطابق میرے محبوب پیغمبر دی نہ تو پہلے غور سے سن لو، نہ تو میرے پیارے محبوب آقا کا بھائی ہے، نہ تو میرے محبوب پیغمبر دی سکی بہن ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ پنجابی جنگ کہہ لو تو درد کا بھائی کوئی نہیں، جیڑی بات کرنی ہے اپنے رب نال کرنی ہے۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے میرے محبوب پیغمبر تم مسیح آپ ماندار کر دیں گے، اسی یتیم و تم آپ اسی جگہ عطا کر دیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر دی نہ کوئی سکیم شیر ہے نہ کوئی پیر ہے، اور نہ میرے محبوب پیغمبر دی ماں زندہ نہ باپ زندہ، کوئی دکھ درد مٹن والا میرے آقا نہ آئے کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ جدوں مدد منگنی ہے سونے رب کو، اور جدوں سوال کرنا ہے سونے اللہ کو سوال کرنا ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر کی عمر 25 سال ہو گئی، 25 سال سے آپ نوجوان نے، باقی نوجوان نے، با اخلاق نے، با کردار نے، خوب سیرت نے، خوبصورت نے، اور کردار اللہ ادا کر لیا اللہ نے، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ 25 سال کی عمر مکہ سے کہتا ہے گیا، ایک گھر لگی کاروباری لوگ سمجھ لیں، کہتا ہے گیا چاچا کہنے لگا ابو طالب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کہتا ہے گیا اگر حالات بہتر کرنے گئے تو ایسے کریے کسی تاجر دی معاملت لے لیں، تاجر کا گھر کی تجارت کر لیے، کہنے لگے ٹھیک ہے اگر پر اس طرح کرو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ دی ماں جان خاتون نے ہر سال اوٹا مارو تجارت لے کے لوگ جاتے ہیں اور واپس آ کے منافع دیتے ہیں، پھر وہ مزدوری دے دیا۔ میرے آقا کہنے لگے چاچا جان کرتے ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹ میں جا کے نہیں کمانا، پیغام بھیجتے ہیں۔ میرے آقا دی پھوپھی سی عاتقہ وہ کہنے لگی ہے کہ پیغام میں رہ کے جاواں گی، اور فوراً گئی جا کے خدیجہ کو ورانل گل کی تھی۔ خدیجہ کا پہلی دن بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہے بالکل ٹھیک ہے، کہنے لگی ہے بلکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کے جان کے میں مال کے مزدوری بھی بد دیا گی نال انعام بھی دیا گی۔ تیاری ہو گئی، کہنے لگی اللہ بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آتا کاروباری کو جو گور سمجھائے خدیجہ نے، خدیجہ کو معمولی خاتون نہیں، خدیجہ الکبریٰ نے کچھ گور سمجھائے، کہنے لگی ہے اجمال بھیجنا ہے، اجمال بھیجنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ساری زندگی نظریں اتاری کیوں کیا؟ وہ تو امتحان ہی نہیں کیتا، کرنا نال گل سنتے ہیں سارے نوجوان اکھر گل پہنچی سنتے ہیں تو کرنا نال اور گل کرنا چ پائی بھی اکھر نہیں پہنتی گل، کن کھولو کرنا نال گل سنیا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے گل سن لی، تیاری ہو گئی۔ خدیجہ آتی ہے نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، غلام میسرہ کو بلا کے کہنے لگی ہے اس محمد دے تو نال جانا ہے، اے دا خیال رکھنا ہے، اے عام تاجر نہیں، رو رستے تکلیف نہ۔ تو جدوں مدینہ مکہ نکل رہا ایک باری واقعہ جاتے بڑھا دیا نے، جدوں سارے لوگ الوداع کر لیں گے محمد اونٹ تے بٹھا دے واقعہ ہاتھ پھڑ لیں گے، محمد کو تکلیف نہ آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا قافلہ کدھر جا رہے ہیں؟ مصر والے، مصر والے جا رہے ہیں۔ غلام میسرہ دے میں بڑیاں عجیب باتاں دیکھیاں، میرے آقا کو نہ کدی تو لگی جدھر آپ جاتے ہیں شام ہو جاتی ہے، کدی کوئی تکلیف والا معاملے نہیں ہوا، کدی میں نے اپنے کاموں واسطے بلائے نہیں، اپنے سارے کام کاج آپ ہی کا چلی جاتے۔ ایک قافلہ سفر کرتا جدوں مصر دی حدود وچ داخل ہویا نا، مصر دی حدود وچ داخل ہون تو پہلا اوتھے ایک نستورہ نامی راہب سی، نستورہ نامی راہب کا مطلب ہے عیسائیاں کا بہت بڑا عالم دین۔ وہ ایک جگہ تے پہلے کٹیاں بنائی، جو قافلہ پہنچیا انہیں اپنی کٹیا جو باہر نکلیا کول ایک درخت سی، اوتھے اللہ نے پیارے پیغمبر لیٹ گئے، وہ کتاب لے کے اپنی چلا گیا۔
گیا وہ کدی آقا نے چہرے وال ویکھے کدی کتاب ویکھے کدی چہرے وال ویکھے کدی کتاب ویکھے آخر تے فیصلہ کر کے کہنے لگا او کافر والو میری زندگی کی حسرت پوری ہو گئی ہے سال تو میں اپنی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس طرح مکے کو ایک چند چڑھے گا مصر وال آئے گا مکے ایک بندہ مڑے گا مصر وال آئے گا اور آنے والے وقت کے اندر کوئی بندہ اللہ کا پیغمبر بنے اور پھر کہنے لگا اے جڑا درخت ہے یہ تھلے کوئی بندہ نبی کے علاوہ سو نہیں سکتا آقا صاحب کہنے یہ مطلب ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بننے والے نے یہ نبی بننے والے تو نالے کہنے لگا یہ یہودیت سے بڑے نے محمد کو بچا کے واپس لے آؤ کدھر ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی بے ایمان تہاڈے اس نوجوان کو نقصان نہ پہنچا آپ میرا سی کہہ چلو ٹھیک ہے اور مصر داخل ہو گئے مصر کیڑا شہر ہے تو بڑی تاریخ ہے اس سے مصر کے اندر یوسف گیا سی تاجر بن کے نہیں بلکہ مالے تجارت بن کے مالے تجارت بن کے گیا وہی پیغمبر آج تاجر بن کے گیا ہے پیغمبر بننے والے نے جدو آقا علیہ السلام اے میری معمول پیغمبر دی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے لوگوں مصر دی عورتاں نے دیکھیا سی یوسف دا حسن دے کٹے سن ہاتھ اگر حسن دیکھ لیندیاں محمد دا اپنا کلیجہ کٹ لیندیاں وہ غلام ایسا کی ہوتا ہے آگا جدو اسی مصر داخل ہوئے تو کوئی بندہ مال وال نہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ اے میری یہودیاں نے بہت بڑے عالم عبداللہ علیہ السلام نے کیا اور لوگوں عربتا وجہو انما وجہو لیسا بوجہ القذاب جب مدینہ منورہ میں لے آقا کہنے میرے آقا دیا زیادہ کر کے کہنے لگا اور لوگوں میں تیرا پہچان لے آگے انما اللہ سونا چیرا کی جھوٹ بولن والے بندے دا ہو ہی نہیں سکتا طریق کے اندر کنیا سے لوگ نے جن نے آقا کو گل کو نہیں سنی بات کو نہیں سنی صرف زیارت ہی کیتی ہے تو ایمان نصیب ہو گئے اس نے بھی نا دستورہ راہب نے بھی میرے آقا سے چہرے کی زیارت ہی کیتی ایک اللہ کو العالمین نے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا آرام تو کہنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ جتنے بندے بیٹھے ہو انیا آباداؤں حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے مرحوم پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا فائدہ دے بڑا فائدہ ایک بندے نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آکھیے تے نال دا بندہ بھی ستا ہوئے جاگ پیندا ہے نال سبحان اللہ آکھیے تے کئی فائدے مال اینج وکیا چٹکیاں دے اندر اور جڑا سی نا نام غلام میسرا آدھا مال دے لوکی ویندے نہیں سن لوکی دے محمد دا چہرے ہی ویندے سن سبحان اللہ فوراً مال بک گیا منافع کیا دگنا تگنا کوئی بندہ ریٹ نہیں کرتا کوئی ریٹ نہیں پوچھتا میرے آقا علیہ السلام نے مال سارا بیچیا کہ واپسی ہوگی جب واپسی ہوئی نا اللہ اکبر واپس آئے خدیجہ انتظار کر رہی ہیں واپس آئے تے غلام میسرہ نے سب تو پہلا ایک اونٹ دے اتے بٹھا کے اللہ نے محمود پیغمبر نوت کے داخل کیتا نالے کے ہم دے دیا کہ اللہ نے محمود پیغمبر یعنی محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جس وقت دیکھیا مال بھی ایک سوٹی بیچ گیا تھوڑے شہر میں جانا پیا تھوڑے چوکٹ میں جانا پیا وقت بیٹھا نہیں کرنا پیا اور اگے نالوں بہت زیادہ منافع بھی ہویا زیادہ منافع ہویا کہنے لگیاں جیڑے اونٹ تے محمد بیٹھ گیا ہے اونٹ بھی محمد دا صلی اللہ
تاجر منافع دے دی سا انہوں 10 گنا منافع بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں حالے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس وقت یہ معاملہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پروگرام بنایا کہ میں اردو بھی آج بھی تے قیامت تک بھی فطرت رہے گی کہ مال دار خاتون بڑے رشتے ہاں جی اتنا دو مکان نے دی اتنا کوٹھیاں نے اتنا بینک بیلنس بڑا ہے اور جوان ہوئے اور بزرگ ہوئے بہت سارے لوگ آئے پیغام لکھا بھیجا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن میں قربان جاواں اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت و شان تو اللہ پاک نے فرمایا ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پیغمبر دی عادت پیسہ سارے پیغمبر مینوں راضی کرتے چلے گئے پر میں قربان جاواں اپنے نبی محمد دی عظمت تو اللہ فرماتے نے محبوبا مینوں راضی کرتے گئے تے میں اللہ تانوں راضی کراں گا والا سوفا یعطیک ربک فترضا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجیا میرے آقا نے بھیجیا اپنی سہیلی دے نکاح کا پیغام بھیجیا محبوب پیغمبر نوں نکاح کا پیغام ملیا آقا نے اپنے چچا ابو طالب نال مشورہ کیتا ابو طالب کہنے لگے بیٹا گل تے چنگی ہے اس خاتون دی سیرت بھی اچھی ہے شہرت بھی اچھی ہے اور معاملہ بھی بڑے بہتر نے اس طرح کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ ازدواج طے ہو گیا یہ معاملہ طے ہو گیا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خواب دیکھ چکی ہوں آسمانہ دا چن ٹوٹ کے میری گود کے اندر ڈگ پیندا ہے آج یہ لگا بڑا بزرگ عالم دین برکہ بن نوفل جا کے پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ جہانا تو بکری کو میرا حساب لائے جیری نسبت جہانا کو بکری ہوگی اور لوگوں اور کسی کا خامد ڈی سی کسی کا ایس پی کسی کا جناب ایم پی کسی کا ایم ایل اے کسی کا وزیر اعظم کسی کا ایک ملک کا بادشاہ دو ملکوں کا تینہ کا کوٹی فاضی آتی صداق قابل جیڑا خامد خدیجہ تو ملیا ہے کائنات جنا آیا جنا قیامت تک آئے سبحان اللہ حضرت خدیجہ نے میں خواب وچ دیکھیا آسمانہ والا چن ٹوٹ کے میری گود چائے ورنہ پہ نوفل دی تحقیق دسی تیرا نکاح بڑی عظیم ہستی نال اللہ کروائے نکاح دی تیاری ہو گئی اتنے بڑی پیاری ایک بات ہے ابو بکر صدیق نو پتہ لگا رضی اللہ تعالی عنہ سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ جا کے کہنے لگے تسی میرے دوست گھبرایا جے نا جتنا شادی دا خرچہ ہوئے گا ابو بکر برداشت کرے اور حرام ہو جاؤ گے جیڑا جوڑا میرے آقا پہن کے گئے سب وہ جوڑا ابو بکر دس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ میں سبحان اللہ سر مردان جو سب تو پہلا ایمان قبول کینے کیتا ہے جناب ابو بکر نے اور لڑکیاں جو کینے قبول کیتا ہے جناب علی نے عورتاں جو کینے قبول کیتا ہے جناب خدیجہ نے اور غلاماں جو کینے قبول کیتا ہے جناب زید نے رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے محبوب پیغمبر نے کیا ٹھیک ہے تیاری ہو گئی ابو بکر نے جوڑا دیتا گفٹ کیتا اور تیاری اس وقت ہو گئی نا جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا خطبہ مسنونہ پڑھیا خطبہ پڑھن تو بعد خطبے کہنے لگے ایسے بڑے پیارے الفاظ ہیں اور میرے بھائیوں میرے بیٹیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں
بیٹیاں کے رشتے طے کر لگے تو بھی خیال کر لیا کرو. مکان بھاویں چھوٹا ہوئے, گدی بھاویں چھوٹی ہوئے, کارخانہ بھاویں چھوٹا ہوئے, اللہ کرے او دا ایمان بڑا ہوئے. ابو طالب نے باقاعدہ خطبے میں فرمان کے لوگوں اے میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدی جوڑ دا کوئی منڈا نہیں ہے اس وقت مکے دے اندر. کدے اندر؟ ایمانداری اندر, جانتداری اندر, راست بازی اندر, کردار اندر, گفتار اندر. کہنے کے ٹھیک ہے اگر مال تھوڑا بھی ہے کوئی گل نہیں, مال سے اور جان والی چیز ہے. اور غریب آدمی ہوئے تو بدل سکتا, جی خنزیر ہوئے تو بدل سکتا. اللہ کو دعا کرے تو اللہ سے یہاں پر نظر سیدھ چنگے کرے, اللہ بیٹیاں نظر سیدھ چنگے کرے. یہ ایسا ہو گئے, ایسا دکھ ہے, ایسا دکھ ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. خدیجہ ان کو بڑھانا نکال گیا, رخصتی ہو گئی, گھر چلیاں گئیاں. ایسے میرا دل کرتا ہوں بڑی پیاری جی بات سمجھا, بڑی پیاری جی بات. میرے محبوب پیغمبر دا گھر کنیا کلانا تے کتنے سی پتا جے؟ میرے آقا دے 9 گھر نے تے کتنے نے؟ مسجد دے اندر, مسجد دے اندر 9 حجرے, 9 گھر میرے آقا دے. کنیا کنارا جو حجرہ سی, کنیا منزلہ بلڈنگ سی. اللہ کی قسم کھا کے کہاں گا ساڈے سکون تباہ ہو گیا ہے, ایمان تباہ ہو گیا ہے, دنیا تباہ ہو گئی, آخرت تباہ ہو گئی. بڑے مکان بنا دے چکر, بڑیاں گڈیاں خریدن دے چکر, دنیا دے آسائش و آرام دے چکر. اگر انہاں چیزاں دی کوئی حقیقت ہوندی, اللہ سب تو زیادہ آسائش و آرام اپنے نبی محمد کو عطا کرے. کتنا بڑا نصیب میرے آقا, پتہ جے نا. اور جیسے میرے آقا کا حجرہ بنے ہیں, یہی میرے قبر بنی ہے, یہی میرے آقا کا گھر سی. کتنا تو بڑا ہے. امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کھلونے سر ساتوں لگ جاتا ہے, لتاں لمبیاں کرنیاں تے کاندوں لگ جاتے ہیں. بارش ہوندی ہے تے چکر ہو جاتا, سجدہ کرتے آقا پیشانی مبارک نوں گالا لگ جاتے. ساڈے نخرے نہیں مکتے, معاملات ختم نہیں ہوتے. ایسے معاشرے ایسی فرقہ, ایسے معیار بنا لے, ایسے معیار بنا لے. آپ سنو, امی عائشہ صدیقہ, امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال. میرے آقا کی عمر کتنی ہے؟ بڑا پیارا نقطہ دے یاد کرنا, کتنی ہے؟ اور 30 40 دے 30 سال توڑتے ہو جاتے, بہت ہی ہو گئی ہے, تھوڑی ہو گئی, تھوڑی ہو گئی. اللہ معاف کرے. وہ وزن کتنا ہے؟ نواں سوال کا چل رہا ہے. وزن کتنا ہے, قد کتنا ہے, گھر دے کمرے کتنے نے, گھر دا رقبہ کتنا ہے, فیکٹری دا رقبہ کتنا ہے, اوتھے مزدور کتنے کام کرتے ہیں, بینک بیلنس کتنا ہے, پلاٹ کتنے نے. اے ساری ریکوائرمنٹ ہے. میں قربان جاواں, نوجوانوں دھیان نال سنو, دھیان نال بات سنو. اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو, اللہ کو دین لگیا کو رب کو پتہ لگ جائے. یہ رب کو پوچھ سکتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جدوں چاہتا ہے روزیاں بتا دیتا ہے, جدوں چاہتا ہے روزیاں کٹا دیتا ہے. 25 سال میرے آقا دی عمر, خدیجہ دی عمر 40 سال. 40 سال خدیجہ دی عمر ہے, اور 2-3 مرتبہ بیوہ ہو چکی, یعنی اولاد بھی ہے. اور آقا کمارے نے, آقا دی پہلا بیوی کوئی نہیں, شادی کوئی نہیں, اولاد کوئی نہیں. اور جمعے خطبے سننے والے نوجوانوں کا نہیں دھیان نہیں کیتا جائے کہ سن کے تو جاتے ہو. اور یاد رکھیا دے, کائنات کا سب تو بہترین آئیڈیل مثالی جوڑا خدیجہ کو بنا محمد رسول اللہ. عمر کا جو رہ گیا, میں تو بات جانا آقا علیہ السلام والسلام نے جس وقت کہا کہ یہاں شام کا ہے, میرے آقا تھوڑے جائے حزین خاطر نے, پریشان نے, آدھے نے خدیجہ نے پوچھا اللہ نے, اے میرے شاہ کی گل ہے, پریشانیاں کہاں نے؟ آدھے نے خدیجہ میں سوچی پہ گیا ہاں, مکے دے اندر میرے نال بڑا غریب کوئی نہیں تے تیرے نال بڑی مالدار عورت کوئی.
میں سوچی پہ گیا میں دبا کے میں ہوئے گا. خدیجہ کہنے لگی میں خواباں دیکھ کے تھک گئی, میں منتا من تھک گئی, ڈرامہ کر کے تھک گئی. اللہ پاک نے بہترین نوجوان مینوں عطا کیتا ہے. تساں سوچیا کس طرح میں اپنے گھر دے اندر قدم رکھن تو پہلا جنی میری دولت سی سارے تہاڈے تو برباد کر چکی. ساری تہاڈی, میرے غلام تہاڈے, میرے نوکر تہاڈے, میرے درہم و دینار تہاڈے, میرا مال و مال تہاڈا, اور میری بہنوں میری بیٹیوں اتنے بھی آلے. اگر تو بی بی 10-20 ہزار لیتی وہ کوئی بھی اٹھی زمین سے لگتی, وہ خدیجہ نہ موٹی سے نہیں مانگتا, اور خدیجہ نہ زیادہ مانگتا نہیں. یعنی اتنی بڑی تاجر, بڑے بڑے لمبے چوڑے کافلے تجارت ہے. خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جدو اپنے خامد محمد کر گئی نے نا, سب تو پہلی زندگی پہلی دفعہ روٹی پکا کے اپنے خامد محمد رکھوائی. زندگی کدی روٹی نہیں سی پکائی, کدی صفائی نہیں کی تھی, نوکر چاکر بڑے, غلام بڑے, مال و منال بڑا, لیکن کہنے لگی آج بڑا ایک خدیجہ تہاڈا کھانا آپ ہی بنائے گی, پاویں بھوکا گیس کوئی نہیں, پاویں بھوکا مار کے خدیجہ دے اکھاں چ یعنی دھواں جائے گا, پاویں اترو نکلن گے, آٹا چکی تے پیوے گی تے اپنے خامد محمد یا آپ کی خدمت پتا کرے. ایسا بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, ایسا ایسا وقت قریب آ گیا جدا انتظار سی. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اللہ پاک نے نبوت واسطے منتخب کیتا. آپ علیہ السلام کی عمر جدو 40 سال کے قریب ہو گئی, اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ غار حرا کے اندر جا کے علیحدہ ریاضت کرنے لگ پے. ساڈا حال ہے عبداللہ بن عمر دے کول نہ کچھ لوگ کوفے تو ہے بھی گل تے نہ سن لیا آگے کہنے لگے جی جدو حالت احرام ہوئے, احرام بنیا ہوئے, بندہ مکھی مار سکتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے بڑے بے ایمان ہو, جو تو نبی دا نواسا شہید کیتا, جو تو پتہ نہیں کہ لگا مکھیاں مارتا, پوچھتے ہو مار لئی دی کہ نہیں؟ سادہ بھی حال ہے کوئی اسی بھی سوال کی کریں گے جی اللہ دے نبی وہ تو کیڑی نماز پڑھتے سن, کنیاں نمازاں پڑھتے سن, نماز کی پڑھتے سن, کیڑی عبادت کرتے سن, کیڑا دین سی وہ تو یہ کوئی جواب سن لو. اللہ دے محبوب پیغمبر ریاضت کرتے سن کی آسمان بنانے والا کون ہے, تھما تو بغیر کرنے والا کون, سوچتے سن, سوچتے سن. تھلے تھم کوئی نہیں, آسمانوں کو کھڑا کیتا ہے, چاند بنایا, سورج بنایا, ستارے بنائے, اور پھر انہوں نے چلایا, پھر رات آؤں گی, دن جانا رات, پھر سارے معاملات کائنات دے پتھراں وچ بڑے 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 درخت پیدا کیتے. یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا کون ہے, یہ دے بارے آقا سوچتے رہتے سن. ایک دن ایسا پھر آ گیا اور امی عائشہ صدیقہ, امی عائشہ خدیجہ کبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو ستو اور کچھ اور نال چیز بنا کے, پانی کی مشک پر کے ستو بنا کے نال دے دیا سن, نال غلاموں پہ دیا سن کہ جب غار حرا چھڈ کے آؤ. پھر آقا غار حرا کے اندر ہی رہتے سن, اوتھے ریاضت کرتے سن. اللہ پاک کا کرم ہو گیا اور پھر اوتھے غار حرا کے اندر ہی پہلی بئی لے کے فرشتہ غار حرا کے اندر ہی آیا. اتنے مطلب کا حدیث سنانا چاہتا گا. پہلا ایک دن تک یہ حدیث بہت ہی سمجھ ہونی ہے دیہاتی لوگوں کو جڑے پیلیاں چ کام کرتے سن تے پیچھے عورتاں سراں تے چک کے لسیاں لے کے جاندیاں سن تے روٹیاں لے کے جاندیاں سن. سانوں اپنے بچپن دا پتہ ہے, ساڈے پنڈ تو 4-5 میل دور ساڈے بزرگ وادی کرن جاندے سن تے ایڈی دور ہی عورتاں پیچھے روٹی دے جاندیاں سن. شہراں تے پتہ ہی نہیں, اوتھے کھا لو, اوتھے اندر ہی واش روم بھی اتھے ہی, کچن بھی اتھے ہی, دیہاتے کی سارا کچھ. یہ حدیث سمجھ آوے گی دیہاتی لوگاں. ایک دن ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں,
فأتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معنا إناء فيه إدام وطعام. اللہ نے محبوب پیغمبر دی اے خدیجہ تہاڈے کول آ رہی ہے، تہاڈا پتا لے کے تہاڈی روٹی لے کے اور جے کول برتناں دے اندر کھانا بھی ہے تے سالن بھی ہے. عربی لوگ لگی سالن کو بکرا کھانا سمجھدے نے، انہاں کول کھانا بھی ہے اور سالن بھی ہے. فضلا علیہ السلام من ربها آوے گی تے کہنا اللہ پاک نے خدیجہ تینوں سلام بھیجی ہے. فضلا علیہ السلام من ربها فمنی، اے خدیجہ جبریل کا بھی سلام ہے اور جبریل دے رب دا بھی سلام ہے. وبشرها ببیت فی الجنہ، اور خدیجہ کو پیغام دے دیا دے اللہ پاک نے تیری خاطر جنت دے اندر بڑے بڑے اعلیٰ محل تیار کروا دیتے ہیں. اے خدیجہ رب دا سلام اور جناب اللہ دے فرشتیاں دا سلام اور جنت دے اندر اعلیٰ مقام پہ مکان. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جبریل آیا نا جنوں آگے کی آتا ہے اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تے میرا آقا کی فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تے کسی بندے کو پڑھے نہیں. اور جبریل امین نے اپنے سینے میں لایا، لگا کے دبایا اور پھر کہنے لگے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. ایک پہلی بھئی جڑی نازل ہوئی غار حرا کے اندر آقا کا تشریف لے آئے اور کہا کہ سارا واقعہ بیان کیتا کدے سامنے اپنی دکھ سکھ کہا کہ کتنا کرنے لے اپنی کتنا کیتے دکھ سکھ میرے آقا نے آگے اپنی بیوی نہ کیتے. آقا فرماتے ہیں خدیجہ انج ہویا انج ہویا انج ہویا انج ہویا اور برکات نوبت کو خدیجہ چلیاں گیا رضی اللہ تعالی عنہا. اور برکات نوبت لے گیا خدیجہ جڑے خواب دیکھے نہیں اللہ پاک نے پورے کر دیتے نہیں. اے تیرا حامد جڑا اگے محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے نبوت عطا کر دیتیاں نے. اللہ پاک نے نبوت کا تاج عطا کر دیتا ہے اور نبوت بھی جدی عطا کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے کتا بندے وخاتم النبیین وخاتم النبیین. اے محمد نے تو ہم اجنیاں نبوت عطا کر دیتیاں نے. قیامت تک واسطے نہ کوئی نبی نہ آئے گا نہ کتاب نبی آئے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہا کہ کیا میں نے یا خدیجہ زملونی زملونی زملونی. خدیجہ میرے تے کمبل دے دے. میرے ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جانا ہے. بڑا سخت معاملہ بڑی بوجھ پہ گیا میرے ہوتے. میری بیٹیوں میری بہنوں کا دھیان نہ سن لو. میرے بیروں اسی بھی دھیان نہ سن لو. خدیجہ الکبریٰ سب تو پہلا نبی کی زیارت کرنے والی خدیجہ، سب تو پہلا کلمہ پڑھنے والی خدیجہ، سب تو پہلا ادھر کا نبوت چل کے آئی وہ خدیجہ جنہوں رب نے سلام بھیجا. خدیجہ جنہوں اللہ نے مرحوم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی بیوی بنایا وہ خدیجہ. جبریل سلام لے کے آوے وہ خدیجہ. اور جنت کے اندر جنہیں واسطے محل تیار کروایا وہ خدیجہ کو بڑا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کتنی پیاری بات کہی، کتنی پیاری بات کہی خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے دوستو
عمر کا کتنا فرق ہے. آقا نے خدیجہ کی زندگی جو اور شادی کی تھی کتنی بڑی گل ہے. جس سال خدیجہ فوت ہو گئی نے اس سال میرے محبوب پیغمبر نے اپنے اس سال کا نام ہی رکھ دیتا ہے نام والا سال. اللہ اکبر. کیوں باقیاں دیکھو کی نے آندیاں کی نے کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا. اے میرے محبوب شاہ جی میں اللہ کی قسم کھا کے کہنی ہے اللہ تو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. وہ دی وجہ کی ہے خوبیاں کیوں کی نے انکا لتصل الرحم تسی توڑن والے نہیں رشتہ داریاں جوڑن والے ہو. وَتَحَمِّلُ الْكَلَّ اور مجبورہ دے پہنچ چکن والے ہو. وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ اور مشکل کے اندر لوگا دے کمان والے ہو. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ہر مشکل کے اندر لوگا دے کمان والے. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ لوگا کی مہمان نوازی کرنے والے. اے میرے پیارے شوہر محمد جی جیڑے بندے دے اندر انیاں خوبیاں پائیاں جان اللہ انہوں کبھی رسوا نہیں کرتا. کلا واللہ لا یغزیک اللہ ابدا. میں قربان جاواں خدیجہ تیری عظمتاں تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے. مشکات حدیث موجود ہے اللہ اکبر. ما گرتو علی خدیجہ وما رأیتها ولکن کان یبصر ذکرنا. امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کسے دوسری بیوی دے بارے میرے دل جدر کبھی رشک پیدا نہیں ہویا سوائے خدیجہ دے. کیوں ہر ویلے آنگا خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے سن. اللہ اکبر. اگر الفاظ سے نوجوانوں لگاؤ میں سن لو ہے بڑا معاملہ مشکل ہے. بڑی دادی قسم کی ہے اسیتے سمجھ لیا کہ جتھے شادی ہوئی ہے کسی اور نہیں ہوئی ہے جیتی بھی ہوئی ہے اندر لوگ سوڑے بھی کو ساتھ ہوں دے رہے. سنو میرے آقا اکثر بکری ذبح کر کے نا بکری ذبح کر کے اوڑے گوشت کے پیکٹ بنا کے کتنے کر دے سن خدیجہ دیا سہیلیاں اور وہ نائن کریا جو نامہ کر جا کے اگر آنے اندر وہ نبی دی بات ہے. اللہ اکبر. ہوتے جو ضروری کام نے وہ کام لوگ بڑی بات ہے. ایک کام تسی نہ کرے جو مدے سنت عمل کر لگو میرے نبی دا خاصہ ہے میرے نبی دی خوبی ہے. رشتہ دار رہ گئے آقا علیہ السلام خدیجہ دیا سہیلیاں کا اتنا خیال رکھتے سے. ایک دن نا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آنگیا نے اے میرے محبوب شوہر میں بڑی حیران اللہ پاک نے تو کواریاں بیویاں بھی دیتیاں چھوٹی عمر دیاں بیویاں بھی دیتیاں. ایسا آنگیا نے میرا اشارہ اپنے بات سی اور تسی ہر ویلے پھر بھی خدیجہ 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 کرتے رہتے ہو. بوٹی جی عورت سی منہ لگا داندر کوئی سی تو کیوں ذکر کیا بھی چھڑتے. میرے آقا کا چہرہ پر جلال ہو گیا. جلال لگا کے کہنے لگے اے عائشہ آج تو بعد خدیجہ کے بارے ڈالنا کری پنجابی جنگ کہہ لو پنجابی جنگ کہہ لو تینوں تیرا اپنے اولاد نے دیتی میں جنی اولاد دیتی اور اپنے خدیجہ جو دیتی تو کاری گل کرتی ہے مانا ہے. آقا نے فرمایا اے عائشہ دنیا میں جو کلاتی سی پئی خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی. دنیا میں پریشان کر رہی سی خدیجہ نے اپنا مال لٹایا. کوئی ایسا موقع پریشانی کا نہیں جنہوں خدیجہ میرے کام نہیں آئی. اس واسطے آج تو بعد خدیجہ نے بارے خدیجہ نال گل نہ کرنا. خدیجہ ہوئے جنہوں رب نے سلام بھیجا. خدیجہ ہوئے جن جبرائیل نے سلام بھیجا. خدیجہ ہوئے جنہوں ملائکہ سلام کرن یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اس زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین انہاں دی سیرت دے اندر نوجوان بیٹیوں کنے کو سبق ملے، کنے کو سبق ملے؟ نوجوان ہوئے با کردار تے رشتیاں دا گھاٹا شروع کیا ہوئے۔ اے نوجوان جی میں چھوٹی جی گل سنا دے، میں پھر بات ختم کرا۔ سچا واقعہ میں ذمہ داری نہ تو سنا لگا۔ امریکہ میرا ایک دوست ہے، انہیں پوری یعنی سنت کے مطابق داڑھی رکھی، اگدی سچی داڑھی رکھی۔ جو امریکہ درہ کے ہونی میں سے دو نوجوان آئے انہوں مانیاں روڑتے بڑے ایڈی ایڈیاں لمبیاں داڑیاں شلواراں اونچیاں امریکہ کی نیشنلٹیاں، اور انہوں نے دیکھ کے بھی رب یاد ہوتا ہے۔ نوجوان بچے نے غیر شادی شدہ، اور اس بچے نے کہتا میں لفٹ وچ بیٹھ کے ایک لڑکی دے نال اتے چڑھیا، میں ان کا نظر نہ کی تھی، دوسری منزل جانا سی۔ انہوں نے بڑا گھمنڈ سی، وہ اترن لگیا انہیں کیا تو میرے کو دیکھے نہیں، اندر میں انہوں کیا کہ جیڑا سا کلمہ پڑھے ہے نا انہیں لڑکیاں والوں بیکھوں تو منع کر چھڑیا۔ اینی گل ہوئی، وہ کہنے لگی اے سچا واقعہ ہے سچا، آندھی چل بیکھوں تو بغیر ہی اپنا نمبر لکھ دو نام ایک، میں گل نہیں کرا کہ میرا کو کرے گا۔ لو جیو نمبر لکھ دیتا، گھر ٹر گئے۔ پیو نے کیا کہ اج بیٹا تو ساڈے گھر ہونا ہے، لمبا پا گیا گھر چلا گیا۔ وہ کہنے لگا 7 ساڈیاں دکاناں نے تے پتر کوئی نہیں، 7 دکاناں، انہاں دا مالک اج وقت ہوئے تیری ڈیوٹی ہے وہ نماز پڑھنی ہے 5 ٹائم تے شام نوں ساریاں دکاناں تے حساب کتاب لے کے تے چاند سمے دا تے رنگ کرے۔ ایک آدھا انعام ملیا دین اتنے عمل کرن دا، بے شمار نصیحتاں نے اس واقعہ کے اندر صرف جمعہ سن کے نہ ٹوٹ جائیے، کریے سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ دین سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا علیہ البلاغ۔